الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ آج دنیا کے ایک بڑے طبقے کا نعرہ ہے کہ دنیا تھوڑی سی سنور جائیں پھر ہم آخرت کی تیاری کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، سنتوں پر بھی چلیں گے، اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے، سب کریں گے، تھوڑی دنیا ویل سیٹ ہو جائے نا، ایک لائن پکڑا جائے اور کچھ پیسہ آنے لگے اور کچھ بہاریں آنے لگے تو پھر تو بعد میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابھی تھوڑا سا فوکس دنیا پہ۔ یوں نہیں فرمایا کہ جو دنیا سنوارے گا اس کی آخرت سنورے گی، یوں فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوارے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوارے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، ایک وقت ہے، فاقے ہے، پریشانی ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، لیکن ان کی نمازیں دیکھو، ان کا ذکر دیکھو، ان کا اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھو، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیسی باغ و بہار کر دی، چین سکون بھی عطا فرما دیا، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا تو صحابہ کے گھروں میں سونا اس طرح رکھا رہتا تھا جس طرح ہمارے گھروں میں چاول اور گیہوں رکھے رہتے، اتنا سونا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی تھی کہ ہم پہلے جیسا کھانا کھاتے تھے ویسا ہی کھانا کھائیں گے، ہماری جس طرح پہلے شادیاں ہوتی تھی اسی طرح شادیاں ہوگی، ہمارے مکان پہلے جیسے تھے ایسے ہی ہمارے مکان ہوں گے۔ 5 پابندیاں لگا دی جس میں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، سواری میں، روٹی میں، مکان میں۔ کیوں؟ کہ اگر ان جگہوں پر لگے گا تو اللہ کے دین کی خاطر لگانے کی فرصت نہیں ملے گی، تو روک لگا دی کہ ہمارا پیسہ بہت آیا لیکن ہمارا کھانا چینج نہیں ہوگا، ہمارا مکان چینج نہیں ہوگا، ہماری سواری چینج نہیں ہوگی، ہمارے کپڑے چینج نہیں ہوں گے، یعنی ہم سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پیسہ کہاں لگے گا؟ پھر لگے گا اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی کے طریقوں پر، اللہ کے دین پر، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، پریشان حالوں اور لاچاروں کی مدد پر۔ تو صحابہ کرام نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا۔
سارے اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، آخرت کو فوکس کیا کہ اللہ راضی ہو جائیں، آخرت بن جائیں، آخرت کی تیاری ہو جائیں۔ پتہ نہیں کون سی رات اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، کب زندگی کا اینڈ آ جائے گا۔ اور یہ تو ون وے ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ریٹرن تو کوئی آتا نہیں۔ ڈیٹ آف برتھ تو ہم سب کو معلوم ہے، ڈیٹ کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں۔ آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں۔ پر دادا ہے، ابا ہے، ان کا بیٹا ہے، یہ آنے میں ترتیب ہے، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں۔ دادا پہلے جائے گا، پوتا پہلے جائے گا، نہیں پتا۔ دادی پہلے جائے گی، پوتی پہلے جائے گی، نہیں پتا۔ نانا پہلے جائیں گے، نواسا پہلے جائے گا، نہیں پتا۔ نانی پہلے جائے گی، نواسی پہلے جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں پتا۔ آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ اور کسی کو ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، ایک سیکنڈ بعد کیا ہوگا، جمعہ کی نماز میں کیا ہوگا، جمعہ کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھا، شیخ شخص تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے، جمعہ کے دن قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی آپ کے یہاں سگرام پورہ میں ایک شخص عصر کی نماز میں قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے نماز میں اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چاند شہید مسجد کے امام صاحب نماز میں تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پتہ نہیں ہے ہمیں کہ کب اینڈ آ جائے گا، کب آخری وقت آ جائے گا، کب یہ دنیا کی رونق اور یہ دنیا کی بہاریں اور یہ دنیا کی محفلیں اور یہ دنیا کی مجلسیں اور یہ دنیا کے قمقمیں یہ کب ختم ہو جائیں گے، یہ بہاریں کب ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی چکا چوند کب ختم ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کون سی رات آخری رات ہوگی، کون سا دن آخری دن ہوگا، کون سی گھڑی آخری گھڑی ہوگی اور کب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ ہاں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نہ ایک سیکنڈ آگے کرتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتے ہیں۔ اور اکثر جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت اس کے 5-6 کام باقی رہ جاتے ہیں۔ ابھی کسی کو کہو کہ بھائی آپ یہ پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، کیا کریں، یہ کام ہے وہ کام ہے، اور یہ وہ کام تو موت کے وقت بھی باقی رہنے والے ہیں۔ کتنے اللہ والے ہیں قرآن شریف کی تفسیر لکھ رہے ہیں، کئی جلدوں میں 29 پارے کی لکھ لی، ایک پارہ باقی ہے، موت کا وقت آ گیا بس ختم۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیں گے کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں تو ایک پارہ اور لکھ لو، کہا نہیں، جس کا جب وقت آئے گا اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ تعالیٰ نہ ایک سیکنڈ آگے کرتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں، سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں دنیا میں، اور سانس رک گئی تو وہ جہاں۔ تو اس جہاں میں جانا ہے، ٹینشن کی بات ہے، فکر کی بات ہے، غم کی بات ہے، کہ نہیں وہ تو مزے کی جگہ ہے، قبر تو آرام کی جگہ ہے۔ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے، جنت عیش کے لیے۔ دنیا میں اللہ کی عبادت، اللہ کے حکموں پہ چلنا، اللہ کا دین کا کام کرنا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، تو پھر تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں کی خوشبودار ہوائیں ہیں، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ سوگر ہے، نہ پریشر ہے، نہ ہارٹ کی تکلیف ہے، نہ کمانے جانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ فارغ ہونا ہے، اطمینان سے مزے سے سونا ہے، اللہ بھی خوش، اور اللہ خوش ہے تو آخرت کے سارے معاملے آسان ہیں۔ یہ ساری محنتیں اسی لیے تو ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، یہ مسجد اسی لیے ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، یہ بیانات اسی لیے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، قرآن شریف کی تلاوت کا اللہ کو راضی کر لیں، یہ تفسیر کا اللہ کو راضی کر لیں، یہ اللہ کے راستے میں وقت لگانا، فرمایا کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لو، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کو راضی کر لو۔ کیسے راضی کریں؟ فرمایا مدینے والے کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔
پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج کتنی موقع کی دعائیں ہیں، ہمیں یاد بھی ہے، وقت پہ نہیں پڑھتے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ غفلت کی بات ہے، یہ بے دھیانی کی بات ہے کہ انسان کی توجہ آخرت کی طرف نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو وہ محبت نہیں۔ بھئی رات تو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی، ہم لوگ سب سو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ 100 میں سے 99 لوگ ہوں گے ان کو دعا یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گھر بھی دیا، نرم بستر بھی دیا، اور پنکھا اور اے سی اور میٹھی نیند بھی سلاتا ہے، نہ یہ دعا پڑھتا ہے، نہ یہ وضو کرتا ہے، نہ یہ بستر جھاڑتا ہے، نہ یہ تسبیح فاطمی پڑھتا ہے، نہ یہ تہجد کا الارم رکھتا ہے، نہ کوئی درد بتاتا ہے کہ اللہ آپ کے عاشق لوگ تہجد پڑھتے ہیں، دیکھو میں الارم رکھتا ہوں مجھے بھی اٹھا دینا، قبر کی میٹھی نیند کو یاد کروں گا، کچھ 2 رکعت پڑھ کے آپ سے مانگوں گا تو میرے مسئلے بہت ہیں۔ یہ اللہ والے سب بہت خوشحال ہیں، یہ رات کو اٹھ کے آپ سے مانگتے ہیں، ان کے کوئی مسئلے ہی نہیں ہیں، ان کے سب مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور میرے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کے عاشقوں کی نقل اتاروں گا، رات کو اٹھ کے آپ کے سامنے روؤں گا، اللہ میرے مسئلے کو حل کر دینا۔ تو نہ تو یہ وضو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی تہجد کی نیت نظر آ رہی ہے، نہ بستر جھاڑنا دکھ رہا ہے، نہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنا دکھ رہا ہے، نہ داہنی کروٹ لیٹنا دکھ رہا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ سو رہا ہے تو آخرکار کس کے طریقے پہ سو رہا ہے؟ انسان سوتا تو ہے وہ حضور کے طریقے پہ سو جائے، انسان اٹھتا تو ہے وہ نبی کے طریقے پہ اٹھ جائے، انسان کھانا کھاتا تو ہے وہ نبی کے طریقے پہ کھا لے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے تو نبی کے طریقے پہ ڈالو، غسل کرنا ہے تو نبی کے طریقے پہ کرو، وضو کرنا ہے تو نبی کے طریقے پہ کرو، جوتے پہننے اتارنے تو نبی کے طریقے پہ اتارو، واش روم جانا ہے باہر آنا ہے تو نبی کے طریقے پر، مسجد میں آنا ہے جانا ہے تو نبی کے طریقے پر۔ اصل میں یہ سیکھنا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی، کیا کرے، کہاں سے سیکھے، کیسے سیکھے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب آپ خریدو، پوری پڑھو، 250-300 صفحے کی ہے، آپ کو پتا چلے گا ہمارے نبی کا سونا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا، انداز کیسا تھا، اور زندگی کیسی گزاری تھی۔ انسان خرید سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا مدینے والے کو راضی کرو، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اور آج بہت اچھا موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ آج تھوڑی سی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی تھوڑی سی طلب بتا دو، اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ آج تو سب موقع ہے، ابھی تو ایگزام کا وقت چل رہا ہے۔ مسئلہ تو اس وقت ہے جب بندہ ریزلٹ کے وقت روے، ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ ابھی تو ایگزام چل رہی ہے، ابھی تو صحیح لکھ لو تاکہ ریزلٹ اچھا آ جاوے، اچھے نمبر سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، سنتوں پہ چلنے کے لیے، اور سب تیار ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، سانس رک گئی، اعمال کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ دنیا جو ہے یہ اعمال کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے اور آخرت ریزلٹ کے ملنے کی جگہ ہے۔ تو شکر ہے ہمارے بہت سے ملنے جلنے والے دوست احباب وہ تو چلے گئے، لیکن ہم ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ اگر میں اپنی آخرت کو سنواروں گا تو اللہ میری دنیا کو سنوار دیں گے۔ دنیا کیسے سنورے گی؟ آج دنیا میں کیا مالدار، کیا غریب، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا بنگلے میں رہنے والا، کیا جھوپڑے میں رہنے والا، کیا شو روم کا مالک اور کیا نوکری کرنے والا، آپ جس کو بھی دیکھو وہ سکون کے لیے پریشان ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو جنت کی جو نعمت ہے، چین سکون، اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ چین سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اہم بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ آخرت سنورے گی، دنیا سنور جائے گی۔ اور جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لے گا، اللہ اس کے حالات کو سنوار دے گا۔ اکثروں کی زبان پہ بات ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک ہے، تک اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے۔
کیا کریں؟ کچھ نہ کرو، اعمال ٹھیک کر لو۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ گھر میں 7 لوگ ہیں، ایک شخص نے اپنے عمل کو سنوار لیا، کوشش کر رہا ہے سب کے لیے، دعا بھی کر رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے، ایک شخص نے اپنے عمل کو سنوار لیا، اللہ یہ اس کے حالات کو دور کر دے گا، اس کو چین سکون کر دے گا۔ تو کیا اس کو غم نہیں آئیں گے، پریشانی نہیں آئے گی؟ غم پریشانی کا آنا الگ ہے، اور وہ غم اور پریشانی کا دل میں ٹھہر جانا یہ الگ ہے۔ کانٹے کا راستے پہ ہونا الگ چیز ہے، اور کانٹے کا چپل میں آ جانا الگ چیز ہے۔ بھائی یہ گھڑی میں پانی آئے گا تو گھڑی بند ہو جائے گی، گھڑی بند ہو جائے گی، لیکن اگر وہ واٹر پروف گھڑی ہوگی تو بند نہیں ہوگی۔ تو جو شخص اعمال کرے گا نا اللہ اس کے دل کو غم پروف کر دے گا۔ غم تو آئیں گے، پریشانی تو آئے گی، حالات تو آئے گی، یہ دنیا ہے، لیکن وہ سب دل کے باہر، چہرے پہ پریشانی کے کوئی آثار نہیں، سکون، اطمینان، اللہ کے شکر کا جذبہ۔ ایک بزرگ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، اس رب کی رحمتوں میں ہوں، بہاروں میں ہوں، نعمتوں میں ہوں، ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، کان سے سنائی دیتا ہے، ناک سونگھنے کا کام کر رہی ہے، زبان بولنے کا کام کر رہی ہے، میٹھی نیند سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ہارٹ میں بھی کوئی تکلیف نہیں، پریشر نہیں، گھٹن میں کوئی درد نہیں، کمر میں کوئی درد نہیں، بہت بہترین زندگی ملی ہوئی ہے، اور صحت کا خزانہ میرے پاس ہے۔ ڈاکٹر مسکرایا، کہا کہ حضرت یہاں تو سب بیمار آتے ہیں، آپ تو صحت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بولے کہ ہاں وہ البتہ وہ تھوڑی سی آنکھ میں تکلیف ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے جو 99 اللہ کی نعمتیں تھوڑا وہ گنا دوں، تاکہ ایک بیماری کو ہائی لائٹ کر کے اس کی ناشکری میں نہ آ جاؤں، اس لیے نعمتیں گنائی۔ نعمتیں بہت ہیں، تکلیف تو ایک ہے، نعمتیں تو بہت ہیں، میں بہت بہاروں میں ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آنکھ کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ بیچ میں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ اس کی اوپر کی جو پلک ہے نا، پلکیں وہ نکل گئی، ہر آدھے گھنٹے میں اس کی آنکھ میں دھول جم جاتی ہے، دن میں رات میں، بیچارہ وہ صاف کرتا رہتا ہے۔ اور جس کے ہر آدھے گھنٹے میں آنکھ میں دھول جم جاتی ہے، 2 ہی شکل ہے، یا تو ایک آنکھ بند کر دو پٹی لگا کر کے، یا دھول وغیرہ صاف کرتے رہو، پھر آنکھیں لال ہو جاتی ہے، عجیب و غریب کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے، ایک پلک آگے پیچھے ہوئی پوری زندگی تنگ ہو گئی۔ ہم کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے اس کی؟ ہم تو نعمتوں میں، بہاروں میں، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہاں لوگ پیسے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ دکان ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے تو نعمت ہے، سب ہے اور صحت نہیں ہے تو، کروڑوں روپے اور ڈاکٹر نے کھانے سے منع کر دیا تو جو شخص اپنے اعمال کو سنوارے گا اللہ اس کے حالات کو سنوار دے گا۔ حالات کرنے سے حالات سنورتے نہیں ہیں، اعمال کرنے سے، اللہ کی طرف آ جانے سے، توبہ کر لینے سے حالات سنور جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں 11 مہینے پریشان رہتے ہیں، 11 مہینے، اس وقت بھی رات دن ہے، اور رمضان میں بہاروں میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بولے پتہ نہیں، وہ رمضان آیا نا تو سب تکلیف ختم ہو گئی۔ رمضان پہ تکلیف ختم نہیں ہوئی، رمضان پہ آپ 5 وقت کے نمازی ہو گئے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے اعمال سنوارے نا تو اللہ نے آپ کے حالات سنوارے۔ ورنہ میں نے ایسے مسلمانوں کو دیکھا جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور وہ بہت پریشان ہے رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد پھر حالات کیوں آ گئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے، حالات نے آپ کو پکڑ لی۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں، یہاں کوئی ابھی پیسہ تو نہیں کما رہا ہے نا، انسان پیسہ کماتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کوئی پیسے کی تو بات نہیں ہو رہی، پھر بھی سب کے چہرے پہ خوشی کے اور سکون کے آثار ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے مزے آ رہے ہیں۔ ہم کہاں آ گئے؟ سب پریشانیاں باہر، سب ٹینشن باہر، سارے قرضوں کی فکر باہر، اور سارے اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت باہر، ہم کہاں آ گئے؟ بہاروں میں آ گئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اعمال سنوارنا ہے، مسجد میں اپنا وقت زیادہ گزارنا ہے، کوشش کریں ہم سب سے آخر میں نکلے مسجد سے، تھوڑا بیٹھے مسجد میں 2-3 منٹ کی دعا کر لیں، اور اپنی طلب بتائیں کہ اللہ مجھے دکان سے زیادہ آپ کے گھر میں اچھا لگتا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ عافیت کرے گا آپ کے لیے، مسجد میں بیٹھنے کے راستے کھولے گا، کم وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، غیبی نظام چلائے گا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ یہ ثابت کرو گے کہ اللہ میرا تو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، دکان پہ ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر اسی حالات میں جکڑے رہو گے۔ منع نہیں ہے، کاروبار کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنی طلب تو بتائیں۔ وہاں 10 گھنٹے دیتے ہیں تو کم سے کم یا ایک نماز میں 20 منٹ تو دیں، کچھ قرآن پڑھ کے جائیں، کچھ ذکر کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ اور آخری بات، جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ گناہ نہیں کروں گا، نیکی کروں گا، آپ کو راضی کروں گا، کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً رو رو کے توبہ کروں گا، وہ گناہ کو لمبا نہیں چلاؤں گا، فوراً توبہ کروں گا، آپ کے ساتھ معاملے کو درست کر لیتا ہوں اللہ۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ معاملے کو درست کر دیتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ہو گئے دیکھو ان کی مخلوق سے بھی صلح ہو گئی ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ سے صلح کر لی۔ تو جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ اس لیے زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ 3 باتیں بتائیے، 3 باتیں ایسی ہیں جیسے پتھر پر لوہے کی لکیر۔ نمبر 1، جو شخص آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوارے گا۔ نمبر 2، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارے گا اللہ اس کے حالات کو سنوارے گا۔ نمبر 3، جو شخص اپنے اللہ سے صلح کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں نا اس کو کوالٹی والی پڑھیں گے، اطمینان والی پڑھیں گے۔ ہم چائے ہر جگہ پیتے ہیں یا جہاں اچھی ہوتی ہے وہاں پیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں کوالٹی پسند ہے۔ شادی میں بریانی بنانی ہے، ہر کسی کے پاس بنا لیتے ہیں، مشہور بھٹیارے کے پاس بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال میں کوالٹی چاہتے ہیں۔ نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، کوالٹی والی پڑھ لیں۔ آئی گئے ہیں اللہ کے سامنے تو دل بھی دے ہی دے اس کو۔ سجدے میں پیشانی بچھائی ہے، دل کہیں اور ہے، پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط۔ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے رات تک کوئی 1000-1500 درود شریف پڑھیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔